السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصہ نوح علیہ السلام دیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم کے علیہ بعد یہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا۔ 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی اور 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، اور طوفان نوح کے بعد 60 سال زندہ رہے، تو اس اعتبار سے ان کی عمر تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے ناآشنا تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ انہوں نے خود ساختہ بت بنا رکھے تھے، اور غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا اشعار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے، انہوں نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ ان کا انکار کیا۔ ان کی قوم کے جو امیر لوگ تھے، انہوں نے اس بات پر بہت تعجب کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ انسانیت کے مرتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا ہے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یعنی کہ ان کی قوم کے جو سردار تھے یا ان کی قوم کے جو امیر لوگ تھے یا امیر طبقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا ایک شخص بھیجا ہے کہ ہم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص بھیج دیا جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ان کو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان پر نازل ہو جو کہ انہیں احکام الہی بتائے، تو انہیں اس بات پر بہت تعجب ہوتا تھا کہ انسانیت کے رتبے پر ہی کوئی شخص ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا رہا ہے۔ اور جب ان کی قوم کے لوگ غریب اور کمزور افراد کو حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیروکار دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرما بن جائیں۔ اور اگر وہ نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے انہیں ہمیشہ کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں ان کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ میں تو رسول ہوں اور دعوت تمہیں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے کی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی بدبخت قوم کو کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ رحمت الہی کی آغوش میں نہ آئے۔ مگر قوم نے بالکل بھی نہ مانا، اور جس قدر حضرت نوح علیہ السلام اس چیز میں جد و جہد کرتے، جتنی مرضی کوشش کرتے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، اس قدر ہی ان کی قوم جو تھی نا، وہ بغض اور عناد میں ملوث رہتی، اور ان کے بھروں نے عوام سے صاف کہہ دیا کہ تم کس طرح سے بتوں کی پرستش کو چھوڑو گے۔ جیسا کہ ان کے دور میں جو بہت ان کے تھے کومن بت یا بڑے بڑے بت تھے، تو ان کے نام لے کر وہ بتوں کے کہتے تھے کہ تم ان بتوں کی پرستش کیسے چھوڑو گے، اور آخر میں پھر کہتے کہ اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 36 اور 37 میں آتا ہے، جس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی یوں ہی نافرمان پیدا ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم پر جو عذاب آیا تھا،
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے قانون جزا و اعمال کے مطابق سزا کا اعلان فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا اور ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی بھی ان کو ادھر سے گزرتا ہوا دیکھتے تو کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پروردگار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ اب ان کی ان باتوں پر نہ حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہتے اور اپنے کام میں مصروف رہتے، اور آخر کار جب سفینہ نوح علیہ السلام یعنی کہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے وہ تیار ہو گئی، اور اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت آ پہنچا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی کہ زمین کی تہ میں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنا شروع ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق ایک مختصر سی جماعت 40 یا 50 جو لوگ تھے جس جماعت میں کشتی میں سوار کیے، اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا، یعنی کہ جیسے ایک جوڑا انہوں نے بکرا بکری کا رکھ لیا، اسی طرح سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا انہوں نے کشتی میں سوار کیا، اور اپنے خاندان والوں میں سے جو ایمان لایا تھا انہیں کشتی میں سوار کیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ اب ان 3 بیٹوں کا کیا نام تھا؟ حام، سام اور یاسف۔ یہ 3 ان کے بیٹے ایمان لے آئے ہوئے تھے۔ اپنے ان تینوں بیٹوں کو بھی انہوں نے کشتی میں سوار کیا، اور جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو آسمان اور زمین کے مسام کھول دیے گئے اور ہر طرف سے پانی ابلنا اور برسنا شروع ہوا۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ منکرین جتنے بھی تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ اب دیکھیں جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا جو کہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، یہ دونوں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو جب کہا تھا کہ آ جاؤ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے، یعنی کہ اس کو دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے حق کی دعوت دینے کی کوشش کی، مگر اس نے کیا کہا؟ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے کہا، جس کا آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرق ہونے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، جس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 43 ہے جس کا ترجمہ ہے، فرمایا آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا، یعنی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹکرائی، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور پورا ہوا حکم اور کشتی جودی پر جا ٹھہری۔ اب دیکھیں جیسا کہ زمین اور آسمان کے سارے مسام کھول دیے گئے تھے جب عذاب الہی آیا تھا، تو بعد میں جب عذاب تھم گیا تو پانی آہستہ آہستہ خشک ہوا، اور ساکنانِ کشتی نے دوسری بار خدا کی سرزمین پر قدم رکھا، اور اس بنا پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کا لقب آدمِ ثانی ہے، یعنی کہ انسانوں کے دوسرے باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدمِ ثانی ہے، یعنی کہ انسانوں کے دوسرے باپ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو تقریباً تمام لوگ جو تھے سوائے ان کے جو کہ کشتی میں سوار تھے، سب لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے تھے، اور پھر جو کشتی میں سوار لوگ تھے ان سے ایک نئے سرے سے نسل چلی تھی، یعنی کہ دنیا کا ایک نئے سرے سے آغاز ہوا تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے سے یا اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشرک قوم کی طرف سے ملنے والے ایذا اور مصائب پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے
قوم کے تلخ اور تند سوالات پر بد تہذیبی کا جواب ہمیشہ نرمی اور مہربانی اور شیریں زبان سے دینا چاہیے۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے طویل عرصہ دعوت یعنی کہ 950 سال جو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، وہ اپنی قوم کے تمسخر اور ان کی اعزاؤں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، بلکہ قلیل ساتھیوں کے باوجود اپنا مشن دن رات انہوں نے جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اگلا سبق کیا مل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بے شمار نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دہانی کرواتے رہے تاکہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آئیں اور ان کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد اور دعوت توحید کے باوجود صرف 80 لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ کفر اور شرک کی روش پر قائم رہے اور آخرکار غرق ہو گئے۔ اب دیکھیں، اتنے سال وہ لوگ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت توحید کرتے رہے، لیکن صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا حوصلہ جو تھا وہ پست نہیں کیا اور نہ ہی اپنا عزم جو تھا اسے مانند پڑنے دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی محنت اور بے مثال دعوت کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا جو کہ کنعان تھا وہ ایمان نہ لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے یہ دکھ بھی بہت حوصلے سے برداشت کیا اور ہمیشہ کے لیے راہ حق میں آنے والے مصائب پر صبر اور تحمل کا انمول نمونہ پیش کیا۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ